اور ہے اتحاد کی خواہش تو تم بھی آ جاؤ، ہے اتحاد کی خواہش تو تم بھی آ جاؤ، ہے اتحاد کی خواہش تو تم بھی آ جاؤ، کہ کوئی بھید نہیں ملتا فرش سرور پر، کہ کوئی بھید نہیں ملتا فرش سرور پر، ہے اتحاد کی خواہش تو تم بھی آ جاؤ، کہ کوئی بھید نہیں ملتا فرش سرور پر۔ اور یہ شعر ساجد صاحب سماعت فرمائیں کہ اڑا کے لے گئی اصغر کی ایک حسین مسکان، اڑا کے لے گئی اصغر کی ایک حسین مسکان، لگائے فتوے جو تم نے عزائے سرور پر، لگائے فتوے جو تم نے عزائے سرور پر۔ جو اعتماد نہیں رکھتے ہیں پیمبر پر، کبھی جو اعتماد نہیں رکھتے ہیں پیمبر پر، علی سے پائیں گے کیا جام حوض کوثر پر۔ اور جو اتحاد کی خواہش ہے تم بھی آ جاؤ، کہ کوئی بھید نہیں ملتا فرش سرور پر، اڑا کے لے گئی اصغر کی ایک حسین مسکان، اڑا کے لے گئی اصغر کی ایک حسین مسکان، لگائے فتوے جو تم نے عزائے سرور پر۔ اور یہ شعر جناب حر کے حوالے سے کہ میں خلد پاؤں گا، حر کہہ رہا تھا اے بیٹا، میں خلد پاؤں گا، حر کہہ رہا تھا اے بیٹا، میں خلد پاؤں گا، حر کہہ رہا تھا اے بیٹا، نبی کی بیٹی سے چل کر حسین کے در پر، نبی کی بیٹی سے چل کر حسین کے در پر۔ اور علی کا ذکر عبادت ہے کر لے اے مفتی، علی کا ذکر عبادت ہے کر لے اے مفتی، نبی یہ کر گئے اعلان اپنے منبر پر، نبی یہ کر گئے اعلان اپنے منبر پر۔ اور ہمارے صلوات پڑھیں محمد علی محمد کہ ہوئی ہے خلق یہ دنیا برائے آل نبی، ہوئی ہے خلق یہ دنیا برائے آل نبی، نظام کل یہ منصر ہے حب حیدر پر، نظام کل یہ منصر ہے حب حیدر پر۔ اور رسول سے جو مشابہ تھا دشت کربل میں، رسول سے جو مشابہ تھا دشت کربل میں، ہمیں ہے ناز، ہمیں ہے ناز اسی کربلا کے اکبر پر، ہمیں ہے ناز اسی کربلا کے اکبر پر۔ اور ہمارے قلب کی دھڑکن یہ دے رہی ہے صدا، ہمارے قلب کی دھڑکن یہ دے رہی ہے صدا، ہے انحصار میری زیست کا 72 پر، ہے انحصار میری زیست کا 72 پر۔ ہمارے قلب کی دھڑکن یہ دے رہی ہے صدا، ہے انحصار میری زیست کا 72 پر۔ اڑا کے لے گئی اصغر کی ایک حسین مسکان، جو فتوے تم نے لگائے عزائے سرور پر۔ اب میں گزارش گزار ہوں جناب تمیم جرولی صاحب سے کہ آئیں اور منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک سلام کے چند شعر سماعت فرما لیں۔ مطلع حاضر ہے۔ یہ فیض مجھے بخشا غم شاہ ہدا نے، کہ یہ فیض مجھے بخشا غم شاہ ہدا نے، یہ فیض مجھے بخشا غم شاہ ہدا نے، غم شاہ ہدا نے، کہ ہر ایک شرف مجھ کو دیا میرے خدا نے، ہر ایک شرف مجھ کو دیا میرے خدا نے۔ اور یہی مطلب سماعت فرمائیں کہ جب چھوڑ دیا ساتھ زمانے کی دوا نے، کہ جب چھوڑ دیا ساتھ زمانے کی دوا نے، زمانے کی دوا نے، بیمار کو تب بخشی شفا خاک شفا نے، بیمار کو تب بخشی شفا خاک شفا نے۔ اور اس واسطے ہستی نہیں مٹتی ہے ہماری، کہ اس واسطے ہستی نہیں مٹتی ہے ہماری،
رکھا ہے سلامت ہمیں زہرا کی دعا نے، رکھا ہے سلامت ہمیں زہرا کی دعا نے، اور جو ماتم سرور کے جہاں میں ہے مخالف، جو ماتم سرور کے جہاں میں ہے مخالف، ارے نیند ان کی اڑا رکھی ہے ماتم کی صدا نے، نیند ان کی اڑا رکھی ہے ماتم کی صدا نے، اور یہ فرش عزا ہی ہمیں لے جائے گا جنت، یہ فرش عزا ہی ہمیں لے جائے گا جنت، دیکھے کوئی کیا ہم کو دیا فرش عزا نے، دیکھے کوئی کیا ہم کو دیا فرش عزا نے، اور آخری شعر کہ اے موت یہ انداز کہیں دیکھا ہے تو نے، کہ اے موت یہ انداز کہیں دیکھا ہے تو نے، کہ اسلام کو دی زیست شہیدی کی قضا نے، اسلام کو دی زیست شہیدی کی قضا نے، وہ تنویر میرے دل نے علی ہی کو پکارا، کہ تنویر میرے دل نے علی ہی کو پکارا، جب مجھ کو ستایا ہے زمانے کی بلا نے، جب مجھ کو ستایا ہے زمانے کی بلا نے، یہ فیض مجھے بخشا غم شاہ ہدا نے، ہر ایک شرف مجھ کو دیا میرے خدا نے، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں فرزند خطیب الایمان عالی جناب مولانا سید عابس کاظم جرولی صاحب قبلہ سے کہ آپ آئیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں، ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم مختار حسین صاحب ابن خیرات حسین صاحب کی روح کو ایصال کرنے کی زحمت دوبارہ۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الثقلین، محبوب رب المغربین والمشرقین، جد الحسن والحسین، سیدنا مولانا ابی القاسم محمد المعصومین ومنکر ولایتہم ومنکر عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی انتا یا صب الدین، صلوات بھیجے محمد۔
بزرگان ملت و سوگواران شہدائے کربلا و خصوصاً ماتمداران رسول خدا و امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور اس مجلس کی مناسبت سے عزاداران باب الحوائج، باب المراد، سقائے حرم، سقائے سکینہ، علمدار حسینی علیہ السلام، میں نے اس وقت کی مجلس میں آپ کے سامنے جس لازوال، بے مثال، بے نظیر حدیث معصوم کو سرنامہ کلام قرار دینے کا شرف حاصل کیا، اس میں پیغمبر اسلام سرکار دو عالم ختمی مرتبت رحمت للعالمین تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ ارشاد فرماتے نظر آ رہے ہیں مولا کائنات کے لیے کہ یا علی انتا یاسب الدین۔ علماء نے ترجمہ کیا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی تم دین کے لیے یاسوب ہو۔ عربی میں یاسوب اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کے برابر کے دو ٹکڑے کرے، جو حیدر کے معنی ہیں وہی یاسوب کے معنی ہیں کہ کسی چیز کے برابر کے دو ٹکڑے کرے۔ نبی نے اپنی حدیث میں کیا ارشاد فرمایا؟ نبی فرماتے ہیں یا علی انتا یاسب الدین۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ آگے تشریف مولانا وسیم صاحب آگے تشریف لے آئیں۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو کوئی زحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک صلوات بلند ترین حدیث معصوم ہے۔ حدیث اس نبی کی ہے کہ جس کو اللہ نے طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، حبیب کہا، رحمت للعالمین کہا، جس کے لیے اللہ نے قرآن میں وحی کا پہرا لگایا کہ میرا نبی کلام ہی نہیں کرتا ہے جب تک وحی نہ نازل ہو۔ خطیب الایمان یہاں پر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا صاف صاف مطلب ہے قرآن میں کہ میرا نبی وحی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے، تو جو بغیر وحی کے کلام نہ کرے وہ بغیر وحی کے یہ حدیث کیسے سنا سکتا ہے؟ یا علی انتا معیار الولد، یا علی انتا یاسب الدین۔ کچھ بھی مولا کائنات کے لیے نبی نے کہا بغیر وحی کے، بغیر مرضی الہی کے زبان نہیں کھولی۔ صرف 2-4 منٹ آپ کے قیمتی لوں گا، اس کے بعد مشکل آسان ہو جائے گی۔ مشکل کشا کے بیٹے باب الحوائج کے صدقے میں تاریخ بتاتی ہے کہ عربی میں یاسوب اس کو کہتے ہیں کہ جو برابر سے کسی چیز کو تقسیم کر دے، دو ٹکڑے کر دے، نہ ٹکڑا بڑا ہو نہ چھوٹا ہو، برابر کا ہو، جو حیدر کے معنی ہیں۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ یا علی انتا یاسب الدین، اس کے معنی یہ علماء نے درج کی ہے کتابوں میں، معتبر روایتوں میں، کہ علی ہیں دین کو تین سے بچانے والے۔ علی ہیں دین کو تین سے بچانے والے۔ جملے کی پھر تکرار کر رہا ہوں، علی کی عظمت یہ ہے نبی کی نگاہ میں کہ یا علی انتا یاسب الدین، تم دین کے لیے یاسوب ہو۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تمہارا اختیار یہ ہے کہ تم دین مصطفیٰ کو تینوں سے بچانا۔ میں اپنے کہے ہوئے جملے کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سمجھ کا ذمہ دار نہیں۔ وہ تینوں باتیں گنائی بھی دے رہا ہوں کہ جس سے بچانے کا حکم نبی نے علی کو دیا۔ فرمایا یا علی تم ہمارے دین کے ذمہ دار ہو اور تینوں سے میرے دین کو پاک رکھنا۔ پہلی چیز ہے نجاست، دوسری چیز ہے غلاظت، تیسری چیز ہے حرام۔ علی نے ہمیشہ مصطفیٰ کے دین کو، محمد کے دین کو، اللہ کے اسلام کو تینوں سے بچایا۔ نجاست سے بھی بچایا،
غلاظت سے بھی بچایا، حرام سے بھی بچایا۔ شہد کی مکھی جو ہوتی ہیں، اس مکھی میں ایک سردارہ مکھی ہوتی ہے جس کو عربی میں یاسوب کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی مکھیاں صبح اٹھیے آپ تو زمین پر مری پڑی ہوتی ہیں۔ ان کی شکل کیا ہوتی ہے؟ پوری مکھی نہیں ہوتی ہے، اس کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں۔ یہ دو ٹکڑے کرتی کون ہے؟ کہ یاسوب مکھی کی ذمہ داری ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ یہ مکھیوں کا قتل کیوں کرتی ہے یاسوب مکھی؟ اس لیے کرتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ شہد پاک ہے۔ شہد کی طہارت کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا تو مسلمانوں کی سمجھ میں آ گیا۔ شہد کی طہارت کا اعلان قرآن میں اللہ نے کیا تو لوگوں کی سمجھ میں آ گیا۔ پنجتن کے لیے آئے تطہیر نازل کر دی تو کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ صرف آپ کی توجہ کا محتاج ہوں، زیادہ زحمت نہیں دینا ہے، صرف توجہ اس اعلان کے ساتھ کہ کل صبح 21 سال ثواب کی مجلس ہری مسجد چھوٹی مسجد میں ویرا قاضی کے قب میں جو قریب میں ہے نزدیک، اس میں ہوتی ہے۔ وہ صبح ٹھیک 9 بجے شروع ہوگی۔ مومنین سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں بھی کثیر تعداد میں شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں۔ تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ یاسوب کہتے ہیں کہ جو برابر سے کسی چیز کے 2 ٹکڑے کرے یا 3 سے کسی کو بچائے۔ علی نے تینوں سے اسلام کو بچایا، نجاست 1، غلاظت 2، حرام 3۔ شہد کی مکھی جو سردارہ مکھی ہوتی ہے، اس کی حرکت کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو تمام مکھیاں پھول پر بیٹھ کے رس چوستی ہیں اور واپس آ کے چھتے میں شہد بناتی ہیں، تو اس ہر آنے والی مکھی کے دہن کو یہ سردارہ مکھی چیک کرتی ہے، یاسوب مکھی۔ اگر آنے والی مکھی کے دہن میں نجاست ہے تو اس کے 2 ٹکڑے کرتی ہے، اگر غلاظت ہے تو اس کے 2 ٹکڑے کرتی ہے، اگر حرام ہے اس کے معنی شہد بھی وہی ہے کہ جو تینوں سے بچایا گیا۔ جب شہد تینوں سے بچایا گیا تبھی پاک بنا، اور پاک کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، طاہر کہتے ہی اس سے ہیں کہ جس سے 3 چیزیں دور رہیں، ایک حرام، دوسرے غلاظت، تیسرے نجاست۔ اب بچوں کے لیے بات واضح کر دوں، مثال کے طور پر کسی بچے کے ہاتھ میں یا کسی بزرگ کے ہاتھ میں ایک برفی کی ڈھیلی ہو، آپ کھا رہے ہیں، کسی نے آپ کو ٹوکا، آپ کے ہاتھ سے گر گئی، زمین میں مٹی لگ گئی، علماء کا کہنا ہے یہ غلیظ ہو گئی، یعنی غزالت لگ گئی، مٹی غلیظ ہے۔ توجہ، صرف 5 منٹ کی اجازت دیجئے، جو چپ ہیں وہ ضرور بولیں گے، اور نہ بولے تو ذکر اس کا کر رہا ہوں کہ جس کی ٹھوکر سے مردے بولتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو کوئی شخص ہے کہ جس کے ہاتھ میں برفی کی ڈھیلی ہے، زمین میں گر گئی، مٹی لگ گئی، آپ مٹی صاف کر کے وہ برفی کھا سکتے ہیں۔ دوسری مثال نجاست کی، بہتی ہوئی نالی میں وہ برفی کی ڈھیلی ہاتھ سے چھوٹ جائے، علماء کا کہنا ہے، رسول کا کہنا ہے، خدا کا فرمان ہے، قرآن کی اجازت ہے کہ اس نجس چیز کو آپ پاک کر کے کھا سکتے ہیں۔ تیسری چیز بڑی خطرناک ہے جس کو کہتے ہیں حرام۔ یہی برفی کی ڈھیلی آپ حلوائی کی دکان پہ جا کے کھڑے ہوں، نہ اس کو قیمت دیں نہ اس سے اجازت لیں، چپے سے اٹھائیں اور جیب میں رکھ لیں، گھر آ کے کھا لیں، یہی آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ یعنی برفی ایک ہے، نوعیتیں 3 ہیں، مٹی لگی صاف کر کے کھا لو، بہتی نالی میں گری پاک کر کے کھا لو، مگر چرا کے کھانا جائز نہیں کیونکہ حرام ہے۔ اب تاریخ میں آپ دیکھیے
کوئی حرام بھی تھا، کوئی غلیظ بھی تھا، کوئی نجس بھی تھا، نبی نے فرمایا یا علی انتا یاسب الدین، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تینوں سے دین کو بچانا۔ علی نے ایسا بچایا کہ بعد شہادت علی اللہ نے ایک نظام بنا دیا کہ جس علی نے تینوں کو دین سے دور رکھا، نجاست کو، غلاظت کو، حرام کو، قسم خدا کی یہ تینوں چیزیں قبر علی کے نزدیک نہ آ سکیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ میں ڈر کے جملہ کہہ رہا تھا کہ شاید آپ خاموش رہ جائیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مولا علی کی رحلت بظاہر شہادت ہوئی 21 رمضان 40 ہجری کو۔ نجف سے یہ پیغام پہنچا دنیا میں کہ آج بھی علی شہادت کے بعد بھی معجزہ دکھاتا ہے۔ لوگوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے جو دنیا سے چلا جائے وہ معجزہ دکھائے؟ ارے دنیا کی سمجھ میں نہ حسین آئے نہ علی آئے۔ علی اس کو کہتے ہیں جو ولادت کے فوراً بعد قرآن پڑھ دے، حسین اس کو کہتے ہیں جو گلا کٹنے کے بعد قرآن سنا دے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ علی مرتضیٰ اس کو کہتے ہیں کہ جو پیدا ہوتا ہی قرآن سنائے۔ حسین کربلا اس کو کہتے ہیں جو گلا کٹنے کے بعد قرآن سنائے۔ نہ باپ محتاج ہے کمسنی کا، نہ بیٹا محتاج ہے گلا کٹنے کا۔ توجہ ہے نا؟ اب تاریخ کے جملے ہیں کہ علی کی قبر تک نہ نجاست آئی، نہ غلاظت آئی، نہ حرام آیا۔ تاریخ میں علماء نے درج کیا ہے، جلی جلی الفاظوں میں روایتیں موجود ہیں۔ کتاب کا ذمہ دار میں، سننے اور سمجھنے کے آپ۔ خوشی آپ کی ہے، خاموشی سے سنیے گا تو مولا آپ کو سلامت رکھیں، بول دیجئے گا تو مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مرحب کا پوتا جوان ہوا۔ بس میری گفتگو یہیں تک ہے، اس کے بعد ساری مشکلیں آسان۔ مرحب کا پوتا جوان ہوا، اس نے گھر کے بزرگوں سے یہ بات سنی کہ تمہارے دادا مرحب کو حیدر نے قتل کیا تھا۔ اس نے پوچھا حیدر کہاں رہتے ہیں؟ کہا شہادت ہو گئی۔ کہا قبر کہاں ہے؟ کہا نجف اشرف میں۔ مرحب کا پوتا قبر علی پر آیا، دور کھڑے ہو کر کچھ ایسے جملے کہے کہ جو مولا علی کی شان کے خلاف تھے۔ تاریخ کے جملے ہیں، روایت شاہد ہے کہ قبر علی سے 2 انگلیاں نکلیں، وہی 2 انگلیاں نکلیں کہ جس نے در خیبر اٹھایا تھا۔ انگلیاں نکلیں، ہاتھ کو جنبش دی، مرحب کے پوتے کی طرف اشارہ کیا، دادا کی طرح 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ قبر سے چند قدم دور گر پڑا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مرحب کے پوتے کے جسم سے خون نہیں نکلا۔ میں نے جب علماء سے پوچھا کہ سرکار یہ بتائیے خون کیوں نہیں نکلا، کہ قبر علی جو تھی اللہ کا وعدہ ہے کہ نجاست تم تک آنے نہیں دیں گے۔ تو خون نجس ہے، خون غلیظ ہے۔ میں کہوں گا یا علی دادا کو خیبر میں مارا تو خون بہا، پوتے کو قبر پہ مارا تو خون کیوں نہ بہنے دیا؟ کیا غلاظت ہم تک آ نہیں سکتی؟ دوسرا بڑی طویل واقعے کو مختصر کر کے بیان کروں تاکہ آپ کی مشکل آسان ہو۔ نادر شاہ بادشاہ تھا جو کتوں سے ہرن کا شکار کرتا تھا۔ انجانے میں اپنے کتے لے کے سرزمین نجف پر آ گیا۔ اس بادشاہ کو یہ خبر نہ تھی
کہ یہ زمین نجف ہے. اس نے دیکھا ہرن کی ٹولیاں جا رہی ہیں. اس نے اپنے سکھائے ہوئے کتوں کو پیچھے کر دیا. کتے دوڑے، ہرن دوڑے، کتے اور تیز ہوئے، ہرن ان سے تیز بھاگے. ایک اونچے مقام پر ہرن جا کے چین و سکون سے بیٹھ گئے، کتے وہیں رک گئے. میں اپنے کہے ہوئے جملے کا ذمہ دار ہوں، کتاب میں پورا واقعہ درج ہے. مولانا وسیم صاحب بھی بیٹھے ہیں، جو کہوں وہی سمجھیے گا. میں آپ کی سمجھ کا ٹھیکہ نہیں لیتا ہوں، میں اپنی پڑھی ہوئی روایت کا ٹھیکہ ہے. کتے بھاگے، اس کے آگے ہرن بھاگے. ایک اونچے مقام پر جا کے ہرن بیٹھ گئے بہت سکون کے ساتھ. کتے نیچے رک گئے. نادر شاہ بادشاہ نے بہت کوشش کی کہ یہ کتے پہاڑی پہ چڑھ جائیں، ہرن کا شکار کریں. دیکھیے وہ کتے عام کتے نہیں تھے، بڑے خاص کتے تھے، سکھائے ہوئے کتے تھے، سمجھائے ہوئے کتے تھے، ٹریننگ دیے ہوئے کتے تھے، مگر اتنے سمجھدار تھے کہ ٹیلے پر نہ گئے. ایک چرواہا گھاس چھیل رہا تھا. بادشاہ نے تنگ ہو کے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے، یہ کون سا ٹیلا ہے کہ جہاں ہرن چلے گئے ہمارے کتے نہیں جاتے؟ چرواہا بڈھا تھا، سر کو اٹھایا، کہا تم صرف دنیا کے بادشاہ ہو، تم صرف دنیا کے بادشاہ ہو، مگر جو ٹیلے پر سو رہا ہے وہ دنیا و آخرت دونوں کا بادشاہ ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو بادشاہ نے پوچھا حیدری یا تو بادشاہ نے پوچھا اے بھائی یہ بتا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا یہ ایسا مقام ہے جہاں کتے نہیں جاتے. کہا کون سا مقام ہے؟ کھل کے بتاؤ کتے نہیں جاتے. کہا یہاں پر کل انبیاء کا مشکل کشا علی سو رہا ہے. کہا مطلب؟ علی تو نجف اشرف میں سو رہے ہیں. کہا یہ نجف کے حدود ہے، تم حدود نجف میں آ گئے، یہاں نجاست نہیں جا سکتی چونکہ کتے نجس ہیں. عجیب بات ہے، جانور کو بھی پتا ہے کہ جہاں سے علی کی حد شروع ہو جائے وہاں کتے نہیں جاتے. علامہ محسن نقوی کے 4 مصرے سنانے پر مجبور ہوں. وہ فرماتے تھے کہ جنہیں خبر نہیں اشرف ہے بس علی کا شہر، جنہیں خبر نہیں اشرف ہے بس علی کا شہر، وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے. جنہیں خبر نہیں اشرف ہے بس علی کا شہر، وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے. تیرے شکار سے نادر یہ آشکار ہوا، کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے. حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید رضوان حیدر صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں، بآواز بلند نعرے صلوات بھیجیں محمد. جنہیں خبر نہیں اشرف ہے بس علی کا شہر، وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے. تیرے شکار سے نادر یہ آشکار ہوا، کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے. میں نادر شاہ کے کتوں کا ذکر کر رہا ہوں، آپ کا ذہن کہیں اور پہنچے، آپ ذمہ دار ہیں اس کے. اس کے بعد حرام علی کی قبر تک نہیں جا سکتا، کیونکہ نبی نے کہا یا علی انتا یا سب الدین، تمہارا فرض عینی ہے یا علی کہ تم تینوں سے دین کو بچاؤ. تو علی نے نجاست سے بچایا،
مرحب کے پوتے کا خون نہیں بہا قبر علی پر، غلاظت سے بچایا، کتے نہیں گئے۔ اس کے بعد اب حرام بھی نہیں گیا، حرام علی سے دور رہتا ہے۔ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، جب حرام دور رہتا ہے تو حرام کھانے والے بھی دور رہیں گے، چاہے مال کھائیں چاہے کسی کا غصب کر کے کچھ کھائیں، حرام علی سے دور۔ دلیل، کچھ لوگوں کو یہ علم ہوا علماء کے ذریعے کہ میرے مولا مشکل کشا کا آج بھی معجزہ ہے کہ ان کی قبر تک حرام نہیں جاتا۔ لوگوں کو جلن ہوئی، حسد ہوا، لوگوں نے شراب بوتلوں میں بھری، سرزمین نجف پر لائے، بہت مشہور روایت ہے، لانے کے بعد اپنے کپڑوں میں چھپائی، علی کے روضے کی چوکھٹ نانگی، ہلکے سے کپڑا ہٹایا، اس بات کے ساتھ کہ ہم علماء کو جواب دیں گے ہم شراب لے کے گئے تھے اور شراب شریعت میں حرام ہے۔ وہ حرام قبر علی تک پہنچا، جیسے ہی کپڑا ہٹا کے دیکھا وہ سرکہ تھا، پریشان ہو گئے، واپس روضے کے باہر آ کے کھڑے ہوئے، دیکھا تو شراب بن گئی۔ پھر انہوں نے ٹرائی کیا، پھر قدم اندر رکھا، شراب سرکہ بن گئی، پھر یہ باہر آئے، وہی سرکہ شراب بن گیا۔ دیکھیے اگر علی کا اتفاق ہوتا تو شراب ایک مرتبہ سرکہ بن سکتی تھی، مگر علی کا اتفاق نہیں تھا، علی کا اختیار تھا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اختیار کیا تھا کہ جب حرام پاس آیا تو حلال ہو گیا، جب دور گیا تو حرام ہو گیا۔ جملہ پھر بدل دوں، شراب اندر آئی سرکہ بنی حلال، باہر سرکہ گیا حرام شراب بنی۔ بات تو واضح ہو گئی نا، کسی کا گریبان پکڑ کے تو وہ ہوا کروا نہیں سکتا۔ اسلام میں جبر نہیں ہے، مولا علی کے فضائل پر خاموشی حرام ہے۔ صلوات بآواز بلند۔ شراب اندر گئی سرکہ بنی، باہر آئی شراب، اندر جائے سرکہ، باہر آئے شراب، اندر جائے حلال، باہر آئے حرام، اندر جائے حلال، باہر جائے حرام۔ پھر محسن نقوی نے 4 مصرے سنائے۔ کیا فرمایا محسن نقوی شہید نے؟ مرحوم فرماتے ہیں کہ شراب بنتی ہے سرکہ علی کے روضے پر، شراب بنتی ہے سرکہ علی کے روضے پر، یہ دیکھ میرا علی کیا کمال کرتا ہے۔ شراب بنتی ہے سرکہ علی کے روضے پر، یہ دیکھ میرا علی کیا کمال کرتا ہے۔ علی کے در پر تو آجا، ابھی تو موقع ہے، علی حرام کو اب بھی حلال کرتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو علی کی قبر تک علی کی قبر تک نہ حرام گیا، نہ غلاظت گئی، نہ نجاست گئی۔ یہ ہے میرا مولا علی۔ تاریخ گواہ ہے کہ نبی نے 3 حدیثیں سنائی۔ کعبے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، پڑھنا نہیں، پڑھنا تو بہت بڑی عبادت ہے، خالی قرآن کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ وجہ سمجھے نوجوانوں، کعبہ بیت اللہ ہے، قرآن کتاب اللہ ہے، علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آج کچھ لوگ نادان ہیں، سمجھتے ہیں
کہ ہم علماء کو نہیں مانتے، جو عالم کو نہ مانے، جو علماء کی عزت نہ کرے، تو ابھی ہم ممبر پہ واقعات کس سے دیکھ کے پڑھیں؟ یہ کہانی قصے نہیں ہیں، کہانی جھوٹی، واقعات پڑھتے ہیں، واقعہ کہا ہی جاتا ہے سچے واقعے کو، جھوٹی بات کو کہانی کہا جاتا ہے۔ ایک چڑیا تھا، ایک چڑیا تھی، ایک راجا تھا، ایک رانی تھی، جو بچوں کو سنائی جاتی ہے۔ ہم ممبر سے کہانی نہیں سناتے کیونکہ جھوٹی ہے، ممبر سے جھوٹ بولنا، جھوٹ سنانا حرام ہے۔ ہم سچی باتیں کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ جس کی ازا آپ کر رہے ہیں یہ صادقین ہیں، اور صرف صادقین نہیں ہیں بلکہ صادق سچ بولنے والے کو کہتے ہیں، یہ صدیق ہیں، رسول خدا ہیں صدیق، مولا علی ہیں صدیق اکبر، امام حسن ہے صدیق، امام حسین ہے صدیق۔ دلیل چاہیے؟ مولا علی نے پوچھا یہ دیوار، چاہنے والے نے کہا مٹی کی، مولا نے مسکرا کے جواب دیا مٹی ہے یا سونا؟ سونے میں تبدیل ہو گئی۔ یہ تھے صدیق، جو کہہ دیں وہ ہو جائے۔ جناب سیدہ سے بچوں نے پوچھا میرے نئے لباس کا، خیاط کیا گئے ہیں، رضوان جنت کو خیاط بنا دیا جائے، یہ ہے صدیقہ، جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ رسول نے لباس کے لیے رنگ پوچھا، بیٹا حسن تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ کہا سبز۔ کہا میرے لال حسین تمہیں؟ کہا سرخ۔ ایک پانی میں سبز بھی رنگ دیا نبی نے، سرخ بھی۔ دو باتوں میں سے ایک بات ثابت ہے، یا نبی کا معجزہ تھا کہ سادے پانی میں دو لباس الگ الگ رنگ میں رنگے گئے، اور یا یہ پکا ہے کہ امام حسن ایسے صدیق تھے کہ ہرا کہا تو ہرا ہو گیا، سرخ کہا حسین نے تو سرخ ہو گیا۔ یہ آل محمد کا گھرانہ صدیقین کا گھرانہ ہے۔ اب نبی نے ایک حدیث سنائی کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، خدا کا ذکر عبادت ہے۔ وجہ کیا بتائی؟ علی کا ذکر فقط علی کا ذکر نہیں، میرا ذکر، میرا ذکر فقط میرا نہیں، خدا کا ذکر، یعنی تین کا ذکر عبادت ہے۔ جو ان تینوں کا ذکر نہ کرے اس پر خدا کی لعنت۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ تین کو نہیں مانتے، کئی مجلسوں میں پڑھ چکا ہوں، آج بھی پڑھ دوں، جو لا الہ الا اللہ نہ مانے اس پر خدا کی لعنت، جو محمد رسول اللہ نہ مانے اس پر خدا کی لعنت، جو علی ولی اللہ نہ مانے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ قرآن کی روح سے تین مولا ہیں۔ پہلا مولا خالق کائنات، دوسرا مولا سرور کائنات، تیسرا مولا مولا کائنات۔ آپ کی خاموشی میں ٹٹول چکا ہوں، حالانکہ آپ خاموش نہیں رہے، نعرے لگائے، بولے، مگر زیادہ تر ہماری قوم کے بچوں کے اتنی عقل ہے کہ ذاکر کوئی جملہ بولے تو سمجھ جاتے ہیں مطلب کیا ہے۔ تین مولا ہیں، خالق کائنات، سرور کائنات، مولا کائنات۔ خالق کائنات نے سرور کائنات کو حکم دیا مولا بناؤ۔ سرور کائنات نے میدان غدیر میں علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے کہا من کن تو مولا ہو، فہذا علی مولا۔ اس مولا کی فضیلت جانتے ہو؟ جو جانتے ہیں انہیں مبارک، جن کے کانوں تک میری آواز جا رہی ہے، تبلیغ میں ایک جملہ پڑھ دوں یا پورا واقعہ سنا دوں۔
مختصر کر کے، جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، کتابیں لے کے آئے ہیں، اتنے محترم کلیم اللہ کہ جو کوہ طور پر جا کے اللہ سے باتیں کرتا تھا. یہ ہے عظمت موسیٰ. تاریخ بتاتی ہے کہ موسیٰ کی ضدی قوم، ہٹی قوم اڑ گئی، کیونکہ موسیٰ کو حکم دیا تھا اللہ نے اپنے پوری قوم کو حکم دو کہ ہتا ہتا کہا کریں. مولانا تشریف فرمائیں، موسیٰ کی کتاب میں ہتا آیا، ہتا کے معنی ہیں مولا مولا کہیں. کچھ لوگوں نے کہا ہتا ہتا، بچ گئے. جنہوں نے نہیں کہا ہتا یعنی مولا، وہ جنگل میں بہک گئے، راستہ بھٹک گئے. جب راستہ بھٹکے تو موسیٰ سے کہا موسیٰ خدا سے کہو مجھے ڈائریکٹ راستہ دکھائیں. جملہ کہوں کہ خالی آخری نبی کی امت میں 24 نمبر نہیں پائے جاتے. آئے آئے میں کچھ کہہ گیا، جرول والے کان کھول کے سن لیں. خالی محمد کی امت میں 24 نمبر والے نہیں تھے، موسیٰ کی امت میں بھی تھے. موسیٰ کہہ رہے تھے خدا نے کہا ہتا ہتا کہو راستہ ملے گا، نہیں کہا. کئی سال بھٹکے جنگل میں، کہا 40 سال. جب تھک گئے تو پھر پکارا اے موسیٰ تم نے کیا بتایا تھا؟ کہا ہتا ہتا کہو یعنی مولا مولا پکارو. جیسے ہی قوم موسیٰ نے کہا مولا مولا مولا، قدرتی راستہ مل گیا. قدرت نے اپنا کمال دکھایا کہ مولا کو پکارنے سے راستہ قوم موسیٰ کو مل گیا. اللہ نے قوم موسیٰ کو، ان افراد کو 40 برس جنگل میں بھٹکا کے بتایا کہ یہ موسیٰ کی قوم تھی کہ اگر مولا نہ کہے تو 40 سال جنگل میں بھٹکاؤں گا. اگر محمد کی قوم موسیٰ نہ مولا نہ کہے گی تو بغل میں بستر، ہاتھ میں لوٹا، در در بہکاؤں گا، در در بھٹکاؤں گا جب تک مولا مولا نہ کہہ لے. یہ ہے مولا غدیر کا مولا، یہ ہے مولا من کنتو مولا، یہ ہے مولا آخری مولا، یہ ہے مولا تیسرا مولا. چوتھا مولا کوئی نہیں، مگر آپ ہی کی زبان پہ ایک مولا آتا ہے، مولا عباس، جس کی وداعی مجلس ہے، جس کا عالم ہے. اس پہ نہ بولوں تو مجلس کا مقصد فیل، ثواب میں کمی ہو جائے. 3 مولا ہیں قرآن کی روح سے. کس نے اجازت دی ہے آپ کو کہ جناب عباس کو آپ کہیں مولا عباس؟ کہا عابد جرولی زیادہ نہ بولا کرو، کتابیں پڑھ کے دیکھو. جو غدیر کا تیسرا مولا تھا، یہ اس کی تمنا ہے، یہ اس کی دعا ہے. اس کا جمال علی جیسا، اس کا کمال علی جیسا، اس کی سیرت علی جیسی، اس کی صورت علی جیسی، اس کے ہاتھ خدا. کہہ دوں فتویٰ آ جائے گا، فتوے سے ڈرتا نہیں، مگر رضا میں کوئی بات نہ ہو اس لیے کہیں زبان روک لیتا ہوں. بات کہوں گا ضرور، جملے بدل کے. نبی نے کیا کہا؟ یا علی تمہارے ہاتھ خدا کے ہاتھ، تمہاری آنکھیں خدا کی آنکھیں، تمہارا چہرہ خدا کا چہرہ. جملہ بدل دیجئے، ید اللہ علی، عین اللہ علی، وجہ اللہ علی، جنب اللہ علی، لسان اللہ علی. تو جس طرح خدا کے ہاتھ علی کے ہاتھ، ویسے علی کے ہاتھ عباس کے ہاتھ. بس ایک آخری بات جو میں نے چھیڑی تھی، بیک ہو گیا تھا، واپس آ رہا ہوں. پھر
رہی بات آیت اللہ کی، تو سنو آیت اللہ کس کو کہتے ہیں۔ مولانا رضوان صاحب قابل آدمی ہیں، عربی داں ہیں۔ عربی میں آیت اللہ آپ ہر اس چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کی نشانی ہو۔ یہ محمد ساجد بیٹھے ہیں، یہ آیت اللہ ہیں۔ مولانا رضوان صاحب یہ بھی آیت اللہ ہیں۔ آیت اللہ سیستانی صاحب بھی ہیں، کیونکہ یہ تینوں اللہ کی نشانی ہیں۔ اما حد تو تمام کر دی قرآن و حدیث نے، حجت تمام کی معصومین نے، کہ جسے اللہ پیدا کرے، جسے اللہ خلق کرے، جو بھی اللہ کی نشانی ہو وہ آیت اللہ۔ اب اٹھاؤ ہاتھ میں قرآن، رکھو سر پہ قرآن، جلد آیت اللہ کاہے کی؟ قرآن مجید کی، صفحے آیت اللہ، زیر آیت اللہ، زبر آیت اللہ، پیش آیت اللہ، تشدید آیت اللہ، رکوع آیت اللہ، پارے آیت اللہ، پورا قرآن آیت اللہ۔ مگر میرا مولا کبھی وجہ اللہ، کبھی عین اللہ، کبھی ید اللہ، کبھی جنب اللہ، اور غدیر میں ولی اللہ۔ صلوات بھیجے محمد وال۔ بس اس مجلس میں کبھی بھول جاؤں تو بھول جاؤں، ورنہ جناب زہرا کا چاہے ایک ہی جملے میں تذکرہ کروں کرتا ضرور ہوں، چونکہ رسول خدا کی شہادت کی تاریخ ہے۔ رسول نے چلنے سے پہلے کہا قلم و دعوات لا دو، میں تمہیں ایسا نقطہ لکھ دوں کہ یہاں سے حوض کوثر تک گمراہ نہ ہو۔ حدیث ثقلین، میں تمہارے درمیان قرآن اور اپنی اطرت یعنی اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ کوئی تھا بدتمیز نالائق بدعقل اس زمانے میں بھی، رسول سے الجھ گیا، جواب ٹکا سا دیا۔ کیا دیا؟ میرے لیے کتاب کافی ہے۔ اچھا، جہاں جواب دیا، جہاں رسول تھے، پردے کے پیچھے رسول کی بیٹی سن رہی تھی، علی کی زوجہ نے، ساقی کوثر کی زوجہ نے، شافع میشر کی بیٹی نے، حسنین کی ماں نے بھی قسم کھائی تجھے تیرے دربار میں جواب نہ دوں۔ تو نے میرے بابا کو جواب دیا کہ میرے لیے کتاب کافی ہے، یعنی قرآن کافی ہے، حدیث نہیں چاہیے۔ دربار میں پہنچی شہزادی حق کا دعویٰ کرنے، جب دلیل مانگی گئی، وصیت رسول دی گئی جس کی توہین کی گئی، پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد رسول کی بیٹی قرآن سناتی رہی، آیتیں پڑھتی رہی، دربار میں فدق کے لیے نہیں گئی، جھوٹے کو جھوٹا ثابت کرنے گئی۔ یہ بی بی مباہلے میں گئی تھی نبی و علی کے ساتھ، جھوٹوں پر خدا کی لعنت کرنے۔ عیسائی تو بچ گئے، لعنت باقی تھی۔ فاطمہ تلاش کر رہی تھی اب کوئی ایسا جھوٹا مل جائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، کہ جو مستحق لعنت ہو۔ پہنچی دربار میں، جھٹلائی گئیں، لعنت۔ اس کے بعد قرآن کی آیتیں سنائیں۔ میں کہوں گا شہزادی حدیث سنا دیجئے، کہا نہیں، یہی تو ثابت کرنا چاہتی ہوں۔ جب میرا بابا حدیث لکھ کے دے رہا تھا تو کہا گیا کتاب کافی ہے، اور جب میں کتاب کی تلاوت کر رہی ہوں تو کہہ رہی حدیث کافی ہے۔ جناب سیدہ نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا کہ یہ منکر حدیث بھی ہے، یہ منکر قرآن بھی ہے۔ قرآن کو مانتا تو میری مانتا، حدیث کو مانتا تو میرے بابا کی مانتا۔
اب مولا علی کا لقب ہے ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کے ہاتھ علی کے ہاتھ، خدا کی آنکھیں علی کی آنکھیں؟ ایک مثال دے دوں، زحمت مختصر ہو جائے۔ جس کے گھر لڑکا پیدا ہوتا ہے، بٹ نیچرل ہے یہ بات۔ سماج میں کیا اصول ہے؟ جس کے گھر لڑکا پیدا ہوگا گھر والوں پہ پڑتا ہے، محلے والوں پہ نہیں پڑتا۔ توجہ چاہتا ہوں، جس کے گھر لڑکا پیدا ہوتا ہے، جس کا ہوتا ہے اسی پہ پڑتا ہے۔ اب علی کی ولادت کہاں ہوئی؟ کہا اللہ کے گھر میں۔ پھر جملہ سنبھالنا، جس کے گھر لڑکا پیدا ہوتا ہے اسی پہ پڑتا ہے۔ چونکہ میرا مولا اللہ کے گھر پیدا ہوا تو عین اللہ بھی بنا، لسان اللہ بھی بنا، جنب اللہ بھی بنا، ید اللہ بھی بنا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بس عزیزوں، یہ ہے علی کی شان۔ جناب عباس کی کیا شان کہ مولا علی جیسا لسان اللہ کی زبان پر دعائیں ہیں۔ ایک غازی ہو، ایک شجاع ہو، جو حسین کے کام کربلا میں آئے۔ دیکھیے، جن ماں باپ کی اولاد میں بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں، جن کے پاس بیٹے ہوتے ہیں وہ بیٹیوں کی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ایک بیٹی دے دے۔ مولا علی کے پاس امام حسن اور امام حسین جیسے معصوم دو پسر تھے۔ اب معصوموں کے بعد غیر معصوم کی تمنا ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا ایسے شجاع گھرانے سے کوئی رشتہ بتاؤ عقیل۔ اچھا، مولا علی کی کئی شادیاں ہوئیں؟ دو، ایک جناب سیدہ سے، ایک فاطمہ کلابیہ سے، ایک حسنین کی ماں سے، ایک جناب عباس کی ماں سے۔ تو جو پہلی شادی مولا علی کی ہوئی اس کا انتخاب کیا خدا نے۔ جو دوسری شادی علی کی ہوئی یہ انتخاب کیا جناب عقیل نے۔ دنیا کو علی پہچنوا رہے تھے کہ سرزمین عرب و عجم کا مائناز نصاب میرا بھائی عقیل ہے۔ ارے جس کی ذوالفقار نسلیں پہچانتی ہو وہ دوسرے سے رشتہ کیوں پوچھے گا؟ مگر علی اپنے بھائی کو پہچنوا رہے تھے کہ دیکھ لو، میری ذوالفقار بھی نسلیں پہچانتی ہے، میرا بھائی بھی شجرے جانتا ہے۔ جیسے جرول والوں کے شجرے میں جانتا ہوں۔ بننے کو کوئی کچھ بھی بنے، بدلنے کو کوئی کب بدلے۔ جیسی غذا کھاؤ گے ویسے بدلو گے، حلال کھاؤ گے ویسے رہو گے، ملاوٹ ہوگی ویسا ہوگا۔ غذا اچھی ہو، اچھی سے مطلب پلاؤ زردہ نہ ہو، حلال ہو، چاہے سوکھی روٹی کیوں نہ ہو، محنت کی ہو، خون پسینے کی ہو۔ عزیزوں، تاریخ بتاتی ہے کہ مولا عباس کی تمنا، ولادت ہو گئی، جھولے میں مولا عباس، امام حسین آگے بڑھے، بابا یہ بیٹا مجھے دے دیجیے۔ کہا بیٹا تمہارے ہی لیے طلب کیا ہے اللہ سے، تمہارے ہی لیے مانگا ہے، تمہاری نصرت کے لیے مانگا ہے۔ بس ایک وجہ سن لو اور مسائب مجلس تمام۔ مولا علی نے حسن و حسین کی موجودگی میں عباس کی تمنا کیوں کی؟ وجہ جانتے ہیں؟ جب مباہلے کے لیے آیت نازل ہوئی، اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے یہ اپنے مردوں کو لائیں تم اپنے مردوں کو لے جاؤ، یہ اپنی عورتوں کو لائیں تم اپنی عورتوں کو لے جاؤ، یہ اپنے نفسوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو لے جاؤ۔ تو رسول کے پاس اکلوتی بیٹی فاطمہ تھی، توجہ ہے نا؟ تو نبی آئے علی کی خدمت میں، یا علی اپنے بیٹے دے دو۔ علی نے دے دی۔ امام حسن کہلائے سبط اکبر، امام حسین کہلائے سبط اصغر، دونوں بیٹے مل کے کہلائے سبط رسول۔
مباہلے سے لے کے تا قیامت حسن و حسین ہوئے سبط رسول، علی کے بیٹے نہیں رہ گئے، رسول کے بن گئے۔ علی کا مزاج یہ تھا کہ جو خنبر کو دے دے واپس نہ لے، جو میسم کو دے دے واپس نہ لے، جو ابو ذر کو دے دے واپس نہ لے، جو عمار یاسر کو دے دے واپس نہ لے، تو جو رسول کو دے دیا ہو وہ علی کیسے واپس لیتے؟ چونکہ مباہلے کے موقع سے سبط رسول کہلائے، اس لیے علی نے عباس کی تمنا کی تاکہ واقعہ کربلا کے بعد کوئی مورخ کتاب میں قلم نہ چلا سکے کہ وہ تو محمد کے بیٹے نے دین بچایا تھا۔ عباس کی تمنا اسی لیے کی کہ علی کا بھی بیٹا ساتھ تھا، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ فقط محمد کے نواسے نے اسلام بچایا، دنیا یہ بھی کہے کہ ابو طالب کے پوتے عباس نے بھی ساتھ دیا۔ کون عباس؟ وہ مظلوم مولا کہ 72 شہیدوں میں 71 شہیدوں میں واحد یہ مظلوم مولا عباس، جو شہید گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا، اس نے اپنی ہتھیلیوں کا سہارا لیا، مگر جب مولا عباس زمین پر آنے لگے تو ہاتھ قلم ہو چکے تھے، پیشانی کے بھل زمین پر آئے، خیمے کا رخ کیا، آواز دی مولا آخری سلام۔ کربلا کے 2 شہید ایسے ہیں جنہوں نے ادرکنی نہیں کہا، جناب اونو محمد گرے کہا مامو جان مدد کو آؤ، جناب قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے، امو جان ادرکنی مدد کو آئیے، مگر ایک شہید ہے جناب علی اکبر، ایک شہید کا نام ہے مولا عباس۔ جناب علی اکبر زین سے گرے، فرمایا بابا بیٹے کا آخری سلام۔ مولا عباس گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف آئے، آواز دی آقا غلام کا آخری سلام۔ ارے اکبر کو معلوم تھا کہ میرے مر جانے سے حسین کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، عباس کو بھی معلوم تھا میرے مر جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اے آقا غلام کا آخری سلام۔ مولا چلے ٹھوکریں کھاتے ہوئے، عباس کا بازو اٹھایا، ابا کا سایہ کیا، آگے بڑھے دوسرا بازو اٹھایا، ابا کا سایہ کیا۔ جناب علی اکبر ساتھ میں سوال کیا بابا یہ کس کے بازو ہیں؟ کہ یہ تمہارے چچا عباس کے کٹے بازو ہیں، محشر میں میری اماں کی جب سواری نکلے گی تو انہی بازوؤں کا واسطہ دے کے امت رسول کو بخشوایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ غازی کا علم آپ اٹھائیں گے، غازی کا ماتم کریں گے، ہاں ماتم میں تکلف نہ کرنا، کوتاہی نہ کرنا، بخل نہ کرنا، جیے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ بس عزیز و زحمت تمام ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ مولا عباس کے سرانے مولا حسین پہنچے، ادب سے اپنے داہنے زانو پر عباس کا سر رکھا۔ امام حسین کے زانو پر عباس کا سر آنا تھا، جناب عباس نے اڑیاں رگڑی، سر اٹھا لیا، دوبارہ سر رکھا، عباس نے اٹھا لیا، تیسری مرتبہ حسین نے اپنے زانو پر سر رکھا، مولا عباس نے اٹھا لیا۔ مولا حسین نے سوال کیا اے بھیا کیا مولا کی آغوش میں آرام نہیں ملتا؟ کہا مولا ایسا نہ کہیے، اگر آپ کی آغوش میں آرام نہ ملا تو کب ملے گا؟ کہا میں تمہارا سر اپنے زانو پر رکھتا ہوں، تم تڑپ کے اٹھا لیتے ہو۔ کہا مولا ایک تصور ستاتا ہے۔ کہا عباس وہ تصور کیا ہے؟ سنو عزادارو بہت عشق بہاؤگے۔ مولا عباس نے کہا مولا اس وقت میرا وقت آخر ہے، میرا زانو آپ کے سر پر ہے، اے مولا جب آپ کے گلے پر شمر کا خنجر ہوگا، اے میرے سید و سردار آپ کا سر کس کے زانو پر ہوگا؟ بھئی یہ سننا تھا، حسین تڑپ گئے۔ عباس تم فکر نہ کرو، میری اماں آئے گی، میری ماں کی آغوش میں میرا سر کاٹا جائے گا، بس یہ سننا تھا۔ جناب عباس خاموش ہو گئے، کہ مولا نفس تنگی کر رہا ہے، اجازت دیجئے دم نکلے۔ جناب عباس سے مولا حسین نے ایک جملہ کہا، جاؤ عباس تمہارے بابا ہمارے بابا ساقی کوثر جام کوثر لیے تیار ہیں، بہت ٹھہر کے مسائل پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ رو سکیں۔
بس ایک روایت مجلس تمام ہے. جناب عباس سے جب کہا کہ عباس تمہارے بابا ہمارے بابا ساقی کوثر جام کوثر لیے تیار ہیں، سیراب کریں گے، جناب عباس پھر پچھاڑے کھانے لگے. وجہ جانتے ہیں کیا تھی؟ یہی جملہ علی اکبر کے سرا نے کہا، علی اکبر خاموش رہے. یہی جملہ قاسم کے سرا نے کہا، قاسم خاموش رہے. یہی جملہ اونو محمد کے سرا نے حسین نے کہا کہ جاؤ تمہارے نانا حیدر کرار ہمارے بابا ساقی کوثر جام کوثر لیے تیار ہیں. کسی شہید نے حسین کو کوئی جواب نہ دیا، مگر جب یہی جملہ عباس سے حسین نے کہا تو مولا عباس نے تڑپ کے ایک جملہ کہا، اے مولا کیا آپ کو اپنے غلام سے یہی امید ہے؟ ارے جس کی سکینہ پیاسی رہ جائے اس کا چچا جام کوثر نہیں پی سکتا. ایک مرتبہ پوچھا، اے عباس کب تک نہ پیو گے؟ کہا جب تک اس دنیا میں میری سکینہ کو پانی نہ مل جائے. جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. میں مجلس تمام کر دیتا مگر بس آخری روایت کا وعدہ کیا ہے، سنیے مجلس تمام ہے. 11 محرم کو جب سارے شہیدوں کے سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوئے تو ہر شہید کا سر نو کے نیزہ پہ ٹھہر گیا الا جناب عباس. بار بار سر عباس زمین پہ آ رہا تھا. شمر ملعون آگے بڑھا، چوتھے امام کے پشت پہ تازیانہ مارا، کہا اپنے چچا سے پوچھو سر کیوں نہیں ٹکتا. ایک مرتبہ سر عباس کے قریب امام وقت آیا. آنے کے بعد چوتھے امام نے رو کے کہا، اے چچا آپ کے بھتیجے سے تازیانے نہیں کھائے جاتے. اے چچا میرا حکم ہے، میں امام وقت ہوں، کلام کرو. تم حسین کے بھائی ہو، تم علی کے لخت جگر ہو. کٹے ہوئے سر عباس سے آواز آئی، اے بیٹا سید سجاد ان ظالموں سے 3 وجہیں بتا دو. پہلی وجہ یہ ہے کہ جب میرا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوتا ہے تو میں اتنی بلندی پہ آ جاتا ہوں جتنی بلندی پہ میرا مولا حسین ہے. یہ بات مجھے برداشت نہیں، میں غلام ہوں، وہ آقا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب میرا سر ظالم بلند کرتے ہیں تو میری نگاہیں اس اونٹ پہ جاتی ہیں جس پر میری بھتیجی کو رسن بستہ کر دیا گیا. تیسری وجہ یہ ہے کہ جب میرا سر بلند ہوتا ہے تو تمہاری پھپھیاں ہماری شہزادیاں رو رو کے تڑپ کے سوال کرتی ہیں، اے عباس کاش تم سلامت ہوتے تو میری چادر نہ چھنتی. اے عباس کاش تم زندہ ہوتے تو شام غریبہ میں خیموں میں آگ نہ لگتی. چوتھے امام آگے بڑھے، کہا اے ظالم میرے چچا کا سر نو کے نیزہ پہ نہیں رک سکتا. چوتھے امام نے تینوں وجہیں سمجھا دیں. ایک ظالم کھڑا تھا، اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، اگر سر عباس نو کے نیزہ پہ نہ بلند ہو سکے تو اس سر میں رسن باندھ دی جائے. بس سنو مجلس تمام ہے عزاداروں. جناب عباس کے سر کے ساتھ کیا توہین کی گئی؟ سر عباس میں رسن باندھی گئی. کہا اب کیا کیا جائے؟ کہا کسی گھوڑے کی گردن میں ٹانگ دو. گھوڑے کی گردن میں رسن باندھ دی گئی. جب بھی گھوڑا چلتا تھا جناب عباس کی پیشانی سے سمیں ٹکراتی تھیں. جب خون ٹپکتا تھا تو زینب دیکھ کے مرثیہ پڑھتی تھی، اے بابا جس سر کے تم بوسے لیتے تھے وہ سر عباس گھوڑے کی گردن میں ٹانگا گیا. کبھی ام کلثوم مرثیہ پڑھتی تھی، اے بھیا تمہارا سر نو کے نیزہ پہ نہ ٹھہر سکا تو گھوڑے کی گردن میں رسن بستہ کر دیا گیا. ہمارے ہاتھ رسن بستہ کر دیے گئے، ہم تمہارا ماتم بھی نہیں کر سکتے، ہم تمہارا فاتحہ بھی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.